اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم وإن تطیعوہ تہتدوا وما علی الرسول الا البلاغ المبین۔ وقال اللہ وآطیعوا فإن تولیتم فإنما علی رسولنا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ آج یکم اور یہ مہینہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بہت برکتوں والا مہینہ، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ انسان کو اپنا قرب حاصل کرنے کے لیے بہت سے مواقع فراہم کرتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے ایک فل پیکج منتھ ہے جس کے اندر نیکیوں کا موسم بہار ہوتا ہے، اور ہر نیکی کا کئی گنا اجر بڑھ جاتا ہے۔ فرائض اگر ایک انسان ادا کرے تو 70 گنا زیادہ اس کا اجر ملتا ہے، نوافل ادا کرے تو فرائض کے مطابق اس کا اجر ملتا ہے۔ تو اس بابرکت مہینے میں عمومی طور پر بہت سے معاملات ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ہاں بھی نیکیوں کا معاملہ بن جاتا ہے، اور کیونکہ شیاطین جکڑے جاتے ہیں تو مساجد کی طرف ایک لوگوں کا دھیان ہوتا ہے، لوگ مسجدوں کی طرف آتے ہیں، اور صبح سحری کا اہتمام ہوتا ہے، شام کو افطاری کا اہتمام ہوتا ہے، دعاؤں کا اہتمام ہوتا ہے، ساتھ صدقہ خیرات، یہ سارے الحمدللہ یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں بھی زندہ ہیں، باقی ہیں، ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان ساری نیکیوں کو قبول کرے اور ہمیں مزید احسن طریقے سے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں انشاءاللہ صبح کے وقت، شہری کے وقت، جو ہمارا پروگرام پچھلے سال پیام سحر کے نام سے شروع ہوا تھا، اس مرتبہ ہم نے یہ طے کیا کہ اس کو ایک احادیث کی کسی کتاب کی روشنی میں شروع کیا جائے۔ تو طے یہ ہوا کہ ہم انشاءاللہ اس مرتبہ 40 نبوی جو ہے اس کا مطالعہ کریں گے۔ یہ 40 نبوی حدیث کی ایک کتاب ہے جس کے اندر کچھ احادیث کو جمع کیا ہے امام نووی نے، یحییٰ بن اشرف نووی نے رحمہ اللہ تعالی، اور اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقام عطا کیا ہے۔ بہت سے لوگوں نے اور بھی 40 جمع کی ہیں، اور بہت سی احادیث، 40 کہتے ہیں 40 کو، 40 احادیث کے بہت سے مجموعے جمع کیے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو زیادہ خاص جو ہے وہ مقام عطا کیا ہے۔ اور اس کے پیچھے بھی کہ امام صاحب اپنی کتاب کا جو شروع کے اندر کچھ احادیث کو لائے ہیں، 40 نبوی کا جو مطالعہ ہم کریں تو اس کے شروع میں، اور اس کے اندر 40 احادیث حفظ کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس کو مختلف طرق کے ساتھ مختلف صحابیوں سے جو منقول کیا گیا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر، عبداللہ ابن عباس، انس بن مالک، ابو درداء اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سب جلیل القدر صحابہ ہیں اور ثقہ صحابہ ہیں، اور جو ہے وہ ان کی طرف سے جو ہے وہ یہ حدیث جو ہے وہ نقل کی گئی ہے۔ اور وہ حدیث یہ ہے کہ من حافظ علی امتی 40 حدیثا من امر دینہا بعثہ اللہ عز وجل یوم القیامت فی زمرۃ الفقہاء والعلماء۔ جس شخص نے میری امت کی حفاظت کی خاطر دین کے معاملے میں 40 احادیث حفظ کر لی، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اسے فقہاء اور علماء کے گروہ میں سے اٹھائے گا۔ یعنی 40 احادیث یاد کی تو اللہ تعالیٰ اس کو علماء کے اور فقہاء کے گروہ سے اٹھائیں گے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ بھی آئے، بعثہ اللہ فقیہا عالما، اللہ تعالیٰ اسے فقیہ اور عالم کی حیثیت سے اٹھائیں گے۔ اور ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں، وَكُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَافِعًا وَشَهِيدًا، اس شخص کے حق میں قیامت کے دن میں سفارش کرنے والا اور گواہی دینے والا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں شفاعت اور گواہی دینے والے ہوں گے۔ اور سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں، قیل لہ ادخل من ای ابواب الجنت شئت، اس سے یہ کہا جائے گا کہ تم جنت کے جس دروازے سے تمہارا جی چاہتا ہے جنت میں داخل ہو جاؤ۔
یہ اس کے حوالے سے کہا جائے گا۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں، کتب فی زمرۃ العلماء و حشر فی زمرۃ الشہداء، اس شخص کا نام علماء کی فہرست میں لکھا جائے گا اور قیامت کے روز وہ شہداء کے ساتھ اکٹھا کیا جائے گا۔ اب یہ حدیث اور اس کی مختلف روایات کو امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اربعین نووی کے مقدمے میں نقل کیا ہے، اور لکھا ہے کہ حفاظ حدیث کے اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن اس کے طرق بہت زیادہ ہیں، اس وجہ سے اس کو بیان کیا جاتا ہے، اور اس حوالے سے پھر بڑے بڑے لوگوں نے 40 حدیث کو جمع کیا۔ اربعین الذکر فی الدعاء یہ بھی لوگوں نے جمع کی، الجہاد فی سبیل اللہ، اربعین الجہاد فی سبیل اللہ کے نام سے جو ہے وہ حدیث جمع کی گئی۔ اسی طرح جو ہے اور بہت سی مشہور کتابیں ہیں اربعین کے نام سے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو جو ہے وہ بہت جو ہے وہ فضیلت عطا کی، تو اس کا مطالعہ ہم انشاءاللہ کریں گے، اور جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے ارشاد مبارک ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی، مسلمانوں میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے ہرگز گمراہ ہونا ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ چنانچہ دین اسلام کی اور شریعت کی یہی 2 بنیادیں ہیں، اور انہی 2 بنیادوں پر جو ہے وہ پورا کا پورا جو ہے وہ ہمارا دین کھڑا ہے۔ اس حوالے سے آپ اندازہ کریں کہ ہمارے دین کا بھی یہ 2 بنیادیں ہیں، اور ہمارے کلمے کی بھی 2 بنیادیں ہیں، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ 2 حصے ہیں، اور ان 2 حصوں کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر بھی پورا کا پورا دین ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد الرسول اللہ ہمارے رسول ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور اس کو ماننے کے پابند ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ اس اعتبار سے ہم اس کتاب کا مطالعہ کریں گے، اور ان 42 روایات جو امام صاحب نے جمع کی ہیں ان کو جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر مطالعہ کریں گے۔ اس سے پہلے تھوڑا سا میں حدیث کا تعارف آج کی نشست میں کرا دیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا ہمارا ایک تعلق بن جائے، اور رمضان کی ان بابرکت ساعتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری بھی اس کاوش کو قبول کر لے، اور کیا پتہ یہی ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے، اس کو ہم سنیں، اس کو پھیلائیں، اس کو عام کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ توفیق دے کہ میں حق بات بیان کروں، اور جو سمجھے اپنے اساتذہ سے، اپنے علماء سے، وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں صحیح طریقے سے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں ان باتوں کو جو ہے وہ یاد رکھنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ حدیث کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں، حدیث کا لغوی مفہوم ہے گفتگو کرنا، کلام کرنا، اور ایک چیز پہلے نہیں تھی اس کا وجود میں آ جانا، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ اور حدیث کا اصطلاحی مفہوم مختلف ہے، مختلف لوگوں نے مختلف جو ہے وہ اصطلاحی مفہوم بیان کیے ہیں۔ ایک ہے قول، حدیث قول اس کو کہتے ہیں، یعنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور صحابہ کرام نے اس کو محفوظ کر لیا، زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے صحابہ نے اس کو جمع کر لیا، اس کو کہتے ہیں حدیث قولی، اور حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ اسی سے متعلق ہے، یعنی اس کو ہم قولی حدیث بھی کہتے ہیں۔ دوسرا ہے فعل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں اور صحابہ کرام اس کو دیکھ کر رپورٹ کر رہے ہیں، نقل کر رہے ہیں۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے، اب صحابہ نے اس کو نوٹ کیا، دیکھا آپ کو، اس کو فعلی حدیث کہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمارے پاس محفوظ ہو گیا۔ اسی طرح تیسری بات ہے، اس کو کہتے ہیں تقریری حدیث، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عمل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل پر خاموش رہے، آپ نے کوئی اس پر کمنٹس نہیں دیے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کی تحسین فرمائی، مدح فرمائی، تو اس کو بھی جو ہے وہ ہمارے ہاں حدیث کہتے ہیں، اور اس حدیث کو تقریری حدیث کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گو پیش کی گئی، وہاں عرب کے لوگ گو کھاتے تھے،
رسول اللہ ایک صحابی تھے، انہوں نے اس گوہ کے گوشت کو کھایا، لیکن رسول اللہ نے خود نہیں کھایا اور صحابی کو روکا بھی نہیں۔ تو اب اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عمل ہوا، آپ کی اس پر خاموشی ظاہر کرتی ہے کہ گوہ کا گوشت کھانا حلال ہے، اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک صحابی مسجد میں تشریف لائے اور فجر کی نماز پڑھی جا چکی تھی اور انہوں نے فرض نماز ہو چکی تھی یعنی جماعت کے ساتھ، تو انہوں نے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے شروع کر دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا پڑھا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری جو فجر کی 2 سنتیں رہ گئی تھی وہ میں نے بعد میں ادا کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار کی، آپ نے ان کو کچھ نہیں کہا کہ بھائی تم نے کیوں پڑھی یا بعد میں پڑھنی چاہیے تھی۔ تو آپ کا یہ خاموشی کا عمل، اس سے یہ معلوم ہوا کہ فجر اور انسان کو اگر کوئی جلدی ہو کہیں جانا ہو تو وہ فجر کی نماز کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ ایک عمل آپ کا ہم تک نقل ہو گیا، اس کو کہتے ہیں تقریری حدیث۔ تو یہ 3 میں نے قولی حدیث، فعلی حدیث اور تقریری حدیث۔ چوتھی بات کو کہتے ہیں صفت، اور اس کے اندر 2 چیزیں شامل ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں خلقی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد کتنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کتنی تھی، ہم شمائل میں یہ حدیث پڑھ چکے ہیں، آپ کے بال کیسے تھے، آپ چلتے کیسے تھے، یہ سب خلقی، اس کو حدیث خلقی کہتے ہیں، اور ہمارے ہاں شمائل میں ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور دوسری جو اس کی ہے اس کو کہتے ہیں خلقی، یعنی اس کے اندر ان احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، آپ کے اوصاف کیسے تھے، آپ کا لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیسا تھا، یہ سب، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اما عائشہ کے پاس گئے اور انہوں نے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ کانا خلق القرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن کریم تھا۔ اما تقرأ القرآن قول اللہ عز وجل وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کیا تم قرآن میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول نہیں پڑھتے کہ یقیناً آپ کو اللہ تعالیٰ نے عظیم اخلاق دے کر بھیجا ہے، مبعوث کیا ہے، دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، اس کو کہتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلقی یعنی اخلاق کیسے تھے۔ تو یہ ساری کی ساری احادیث کی کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ قولی حدیث، فعلی حدیث، تقریری حدیث، اور پھر آگے صرف میں نے آپ کے سامنے بات رکھی۔ پھر دیکھیں کہ حدیث نبوی کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں متن اور ایک کو کہتے ہیں سند، یعنی متن ہوتا ہے ٹیکسٹ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، اس کو کہتے ہیں متن۔ جب سند یہ ہے جبکہ سند یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نے سنا، اس سے کس نے سنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے، صحابی سے تابعی نے، تابعی سے تبع تابعی نے، اور یہ کڑیاں جو کہلاتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں راوی۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی حدیث بیان کرتے ہیں تو اپنی شخصیت سے لے کر اوپر تک ساری کڑیاں لے کے جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، پھر وہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ یعنی امام بخاری نے اپنے استاد سے سنا، انہوں نے فلاں سے سنا، انہوں نے فلاں سے سنا، انہوں نے ایک صحابی سے سنا، اور صحابی نے رسول اللہ سے سنا، یہ پوری ایک مکمل کڑی بنتی ہے حدیث کو۔ اور اس سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں آج بھی جب کوئی حدیث کا استاد حدیث پڑھانا شروع کرتا ہے تو وہ اپنا نسب لے کے جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور بتاتا ہے کہ میرے استاد فلاں ہیں، ان کے استاد فلاں تھے، ان کے استاد فلاں تھے، اور کرتے 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 امام بخاری، امام مسلم، اور اس سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پوری کڑی پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ قرآن مجید ہدایت دے کے بھیجا، تو قرآن اور حدیث یہ ایک ہی تصویر کے 2 رخ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے حدیث کے ایک بہت بڑے ذخیرے کی حفاظت بھی فرمائی اس طریقے کے ساتھ۔ آج بھی ہمیں صحیح احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملی ہیں، اور سینکڑوں لوگوں نے، ہزاروں لوگوں نے کام کیا اس کے اوپر کہ احادیث صحیح میرے اور آپ تک پہنچی ہے۔
تو یہ حدیث نبوی کے دو حصے، متن اور سند، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ سند کے اعتبار سے حدیث کی بھی کچھ اقسام ہے، وہ بھی بیان کر دیتا ہوں۔ سب سے مسند، مرفوع، مرسل، ضعیف، موضوع۔ مسند وہ حدیث جس کی ساری کڑیاں آپس میں ملی ہوں، کہیں کوئی وقفہ نہ ہو، کوئی راوی غائب نہ ہو، متصل ہو، اس کو کہتے ہیں یہ مسند۔ مرفوع وہ حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی جا رہی ہو، اس کو مرفوع کہتے ہیں۔ اور مرسل وہ حدیث جو ایک تابعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر رہے ہوں اور یہ نہ بتا رہے ہوں کہ انہوں نے یہ حدیث کس صحابی سے سنی ہے۔ مرسل کا جو درجہ وہ نہیں ہے جو مرفوع کا ہے، یہ روایت ہے۔ ضعیف حدیث جس میں کسی ایک راوی کا کردار معیاری نہ ہو یا اس سوء حفظ کا عارضہ ہو۔ اگر روایات کی کسی ایک کڑی میں بھی ان دونوں میں سے کوئی ایک بات ہو تو وہ حدیث ضعیف ہے۔ اور موضوع روایت اسے کہتے ہیں جس کے بارے میں محدثین نے چھان بین کرنے کے بعد یہ فیصلہ صادر فرما دیا ہو کہ یہ کوئی من گھڑت حدیث ہے، اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کرنا درست نہیں ہے، اسے موضوع کہتے ہیں۔ جو موضوع ہے انہیں بھی جمع کیا گیا ہے اور ایسی کتاب کو کتاب الموضوعات کا نام دیا جاتا ہے۔ البتہ ضعیف حدیث کے ضمن میں بھی یہ یاد رہے کہ کسی حدیث کے ساتھ اگر ضعیف لکھا ہو تو اس سے ہمیں یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کو چھوڑ دیں، یہ ضعیف ہے، حالانکہ سند کی ایک کڑی میں ضعف ہو تو حدیث ضعیف کہلاتی ہے۔ ضعیف حدیث کے اندر بھی علم و حکمت کے بڑے اعلیٰ موتی ہوتے ہیں۔ دیکھیے، ایک ہے کسی بات کا سچ ہونا، جب کہ ایک ہے سچ کا سچ ثابت ہو جانا۔ کتنے ہی سچ ایسے ہوتے ہیں جن کو ثابت نہیں کیا جا سکتا، کتنے ہی سچ ایسے ہوتے ہیں جن کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے وکلاء سے یہ بات سنی ہوگی کہ خالص سچ پر کوئی ایک مقدمہ بھی نہیں جیتا جا سکتا، کچھ نہ کچھ جھوٹ اس میں شامل کرنا پڑتا ہے۔ تو سچ کا ثابت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ جو ثابت نہ سچ کر سکے وہ جھوٹ ہے۔ چنانچہ حدیث کمزور تو ہے لیکن موضوع نہیں ہے، وہ متروک نہیں ہے اسے چھوڑ دیا جائے۔ ہاں ایک بات ہے اس میں سے کہ ہمیں یاد رکھنی ہے، اور وہ یہ کہ ضعیف حدیث سے کوئی حکم شرعی نہیں نکلے گا، اس سے حلت و حرمت کے احکامات نہیں اخذ کیے جائیں گے۔ اگر ہم ضعیف حدیث سے احکامات اخذ کرنا شروع کر دیں گے تو پھر شریعت کی اصل شکل باقی نہیں رہے گی۔ تو فضائل کے ضمن میں یہ احادیث قبول ہیں اور قبول کی جاتی رہی ہیں اور آج بھی قبول کی جاتی ہیں اور لوگ اس کو بیان بھی کرتے ہیں۔ تو یہ کچھ احادیث کے حوالے سے میں نے بیان کیا آپ کے سامنے۔ اور اس بات کو بھی سمجھ لیجیے کہ اس وقت دنیا میں دو بڑے فتنے رونما ہوئے اور بدقسمتی سے ان دونوں کا بڑا فروغ ملا ہے، ان دونوں کو بڑا فروغ ملا ہے، اور ان دونوں فتنوں کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے ہے۔ ان میں سے ایک فتنہ ختم نبوت کی موڑ توڑنے والا، یعنی نبوت کا دعوے دار، جبکہ دوسرا فتنہ انکار حدیث کا ہے، حدیث کا ہی انکار کر دیا۔ تو یہ دونوں فتنے عروج پر ہیں، اور ان دونوں فتنوں سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں حدیث کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ جڑنا چاہیے۔ اور آپ یہ بات بھی سنیں گے، بڑی عجیب لگے گی آپ کو، کہ پنجاب نے دو غلام احمد پیدا کیے ہیں، قادیانی اور پہلے نے مہر ختم نبوت کو توڑا، یہ بھی فتنہ، اور دوسرے نے حدیث اور سنت رسول کی شریعت کی مستقل بنیاد ہونے کی حیثیت کو چیلنج کر دیا۔ اور پھر مغرب سے ان کو آشیرواد حاصل رہی، اور حدیث کی قدر و قیمت کو گھٹانے والے لوگوں کی ان کو پشت پناہی حاصل رہی، کیونکہ تہذیبوں کے تصادم کے حوالے سے وہ اسلامی تہذیب کو، اور اسلامی تہذیب اور ثقافت کا انسان اکثر و بیشتر حدیث و سنت پر ہے۔
تو اس حوالے سے پھر انہوں نے کیا کیا، مختلف طریقوں سے ایسے لوگوں کو اٹھایا جنہوں نے پھر ان فتنوں کو جو ہے ابھارا، اور کئی پھر مسلمان بھلے بھی اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہو گئے۔ تو اس سے بچنے کے لیے انکار حدیث کے فتنے سے بھی، اور جو ہے وہ ختم نبوت کو ماننے کے حوالے سے بھی ہمارے پاس بنیادی علم ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان المبارک میں ہم دین کا علم سیکھیں گے، قرآن اور حدیث اتنا علم ضرور سیکھیں گے کہ جس سے ہماری زندگی بن سکے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔